ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا، ان کے رول آف لا بھی وہاں تھا، جو ان کا جرگہ سسٹم تھا، جوری سسٹم تھا، اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، ایک مشاورت تھی، کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے۔ یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا، افغانستان ہے آپ کے سامنے، جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا، کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ سب سے یہ جو رول آف لا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو، بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ۔ یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے، فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1.6 ٹریلین ڈالرز، 1.6 ٹریلین ڈالر، 1600 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی، منی لانڈر ہو کے غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے۔ کون لے کے جاتا ہے؟ طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے، جو رولنگ ایلیٹس ہیں، وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹرن کیپٹلز اور آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے طاقتور ہیں، وہ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ان کا رول آف لا نہیں ہے، سسٹم طاقتور ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غریب ہیں۔ نائجیریا دیکھیں، ان کے ابھی مجھے ڈیفنس منسٹر آئے تھے، میری ان سے میٹنگ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے؟ 80% نائجیریا کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے، لیکن وہ غربت ہے۔ اور وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی، لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہے، لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے، بیسکلی جو لوگ، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو، غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو۔ تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے، کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز، خودداری، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی۔ یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں، ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں۔ شروع میں تو اٹ میڈ سینس، ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپٹ تھا، ریسورسز بھی نہیں تھی، ریفیوجی پرابلمز تھے، تو تب تو گورنمنٹ سے، جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں، کہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹڈ سسٹم کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں، لیکن جو ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر، یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دے اس کے علاوہ رول آف لا اور انکلوسو گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے، اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا۔ 60s میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل، تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا۔ ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے۔ جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا، ویٹس اٹھائے گا، بازو تکڑا ہو جائے گا، بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا۔ وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے، اس کا مائنڈ، جتنا وہ ریزسٹ کرتا اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ قوم کا بھی یہی ہے، قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں، تو پہلی معافی سے شروع کریں، وہ قوم نہیں کبھی بنی۔ قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے، پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے۔ تو اب دیکھ لیں، کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا
کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغانستان کے لوگوں کی مدد کی، فورن آکوپیشن تھی، ان سے ظلم ہوا، ہم نے شرکت کی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے۔ اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی، کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے، میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا۔ 5 ملین ریفیوجیز تھے پاکستان میں، پہلی دفعہ سیکٹیرین ملیٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں، اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لاء پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا، وہ کسی نے نہیں اسیس کیا۔ پھر کلیشنکوفز، ڈرگز آ گئی مارکیٹ میں، بلیک کا پیسہ آ گیا، اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ، کرپشن کیسے بڑھی۔ پھر جب ہم نے 9/11 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا، میں نے کبھی کوئی انالیسز پاکستان میں نہیں سنی۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں، وہ تب بھی کی 80s میں، اپوزٹ چیزیں تھیں۔ 80s میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف ہیں، 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن آکوپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے۔ یعنی ایک 180 ڈگری ٹرن کیا ایک ملک نے، اپنی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا، اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلیویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ جو ڈیوسٹیشن ہوئی پاکستان میں، جو ہمارا برانڈنگ ہوئی، مجھے یاد ہے آرٹیکل نکلا، the most dangerous place in the world، the most dangerous place in the world، اس ملک میں کیا اکنامکس ہوگی، کیا انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس ٹائم پہ آپ ذرا دیکھیں، سب ہمارے سے آگے نکل گئے، انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا، جن کے ہم قریب تھے، سارے آگے نکل گئے پاکستان سے۔ کوئی ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کی کیا ہمارا ضرورت تھی۔ اور ہر جگہ اگر آپ باٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا، ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کی بہتری کیا ہے۔ ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا، اور پھر ایویلیویشن بھی نہیں کبھی کی۔ تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا، اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو، بلاک پالیٹکس سے ہم بچیں، ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں، ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فائدے میں کیا چیز ہے، ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو، یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا، یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا۔ ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے؟ ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے، اور غصے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں۔ اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری۔
تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں ہیں؟ اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں، ہو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، قوم کے نہیں، ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کیے اپنی قوم۔ ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں، ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ذاتی، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، دولت باہر پڑی ہوئی ہے۔ ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر سے۔ اس لیے یہ ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے۔ غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے۔ جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں، ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے؟ کیا ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی، میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ان کو امپریشن دیا ہے کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے۔ سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ، ملک اور قوم، گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں۔ جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی، اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹرسٹ، ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے۔ مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، جتنے ہمارے صوبے ہیں، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، ہیلتھ انشورنس۔ 10 لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے۔ یہ یاد رکھیں، گورنمنٹ میں نہیں، وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونربلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا، یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں، ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے، اچھا بھلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے، تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں۔ جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے۔ طاقتور مافیاز، رولنگ ایلیٹس، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے۔ جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ جو خودداری ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے۔ قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز، اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے۔ اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے، ہمیشہ
انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے, اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے, میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ, ترکی سے, ایران سے ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی, بجائے یہ کہ ہم فریق بنے ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کونسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, کیونکہ ہم نیوٹرل تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی, اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائے. پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے, انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ, اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں, جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے, بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں, نیا پاکستان, اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لا, رول آف لا, فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو, جس میں انکلوسیو گروتھ ہو, اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی, یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے, ایڈ کی وجہ سے, ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی, جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, آف شور اکاؤنٹس, ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے سٹیک ہولڈرز کو, تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں. شکریہ. قوم میں بے چینی امیر اور غریب کے فرق سے پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو ریاست مدینہ کے نظریے کی سمجھ نہیں. ریاست مدینہ کے عظیم لیڈر نے قوم کو یکجا کر کے تاریخ رقم کر دی. کامیاب معاشرے کے لیے فلاحی ریاست اور قانون کی بالادستی دو بنیادی نقاط ہیں. ملک میں انصاف, صحت اور تعلیم کے فرق کو ختم کرنا ہوگا. جان و مال کا تحفظ ملنے پر عوام کا ریاست پر اعتماد بڑھتا ہے. آزاد خارجہ پالیسی قوم کے مفاد کو تحفظ فراہم کرتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خودداری کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. قیام پاکستان کے وقت مہاجروں کو مشکلات کا سامنا تھا, آبادکاری کے مسائل موجود تھے, لیکن بعد میں معاملات بہتر ہوئے. آزاد خارجہ پالیسی قوم کے مفاد کو تحفظ فراہم کرتی ہے. ماضی میں ملکی مفاد سے صرف نظر کر کے صرف معاشی امداد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا. ہماری پالیسی ملک کے 22 کروڑ عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے. قوم اور امہ کی بہتری کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار